أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. تیسرا رکوع پڑھا میں تیسرا رکوع. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وبأي آلاء ربكما تكذبان. وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. وبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. دوسرا رکوع ہے سورہ رحمان کا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس میں اللہ کی نعمتیں جو دنیا اور آخرت میں انسانوں پر ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، سب بیان کی گئی. تو اس کا ترجمہ یہ ہے. تو جو لفظ جو آیت ہے تو بأي آلاء 31 مرتبہ آیا ہے، بار بار ٹھوک دیکھنے کے لیے. کون سی نعمت کا تو انکار کرے گا، کون سی نعمت کا تو انکار کرے گی؟ ساری نعمتوں میں گھرا ہوا ہے تو، اور اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے. جو کچھ اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والے ہیں سوائے تیرے رب کا، تیرے رب کی ذات کی جو بزرگی والا اور بہت کرم کرنے والا ہے، اکرام والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. بس تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین آسمان جو کچھ ہے سب اللہ ہی سے اپنی ضرورتیں پوچھ رہے ہیں. وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے اللہ تعالیٰ. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تکذیب کرو گے؟ اے جن و انس ہم اب فارغ ہوں گے تمہارے حساب لینے کے لیے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہیں طاقت ہے کہ تم زمین آسمان کے کنارے نکل چلے جاؤ تو نکل جاؤ. تم نکل نہیں سکتے کیونکہ تم کو طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہے سلطان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تم نکل نہیں سکتے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر جو ہے آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، جس میں دھواں ہے اور جس میں دھواں نہیں ویسے چھوڑے جائیں گے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جیسے لال چمڑا ہوتا ہے اس طرح سے ہو جائے گا. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور جن کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تو کیا کیا ہے، اسے خود معلوم ہے میں کیا کر کے آیا ہوں. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے. مجرم لوگ اپنے چہرے سے پہچان لی جائیں گے مجرم ہیں، یہ قسم کے مجرم ہیں وہ بھی. اور ان کو جو ہے ان کی پیشانی اور ان کی پیر پکڑ کے جو ہے کھچلا جائے گا. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے.
جس کا تم انکار کیا، یہ تو جہنم ہے، دیکھو ہے کہ نہیں، اب تو یقین آ رہا ہے کہ نہیں جہنم میں پہنچنے کے بعد. تو وہاں جہنم میں ادھر اور جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، ادھر آگ ہوگی کھولتا ہوا پانی ہوگا، دونوں کے درمیان گھومتے رہیں گے لوگ، کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر جلے جا رہے ہیں. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے. تو اعلیٰ کا لفظ ہے، نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ کی قدرت کے لیے بھی آتا ہے. اللہ کی کس قدرت کو تم انکار کرو گے؟ تو صرف یہاں ترجمے میں جو صرف نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، دوسری تفسیر میں کیا آتا ہے، اللہ کی کن قدرت کا انکار کرو گے. تو پہلی آیت ہے کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے، زمین آسمان سب کچھ، پوری کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، فن اور تیرے رب کا چہرہ یعنی تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. جتنی نعمتیں تم نے سنی ہیں اب تک، تم کو اللہ پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کفر و شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ دوسرا عالم آنے والا ہے کہ نہیں؟ دوسرا عالم آنے والا ہے. کب آنے والا ہے؟ جبکہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فنا کریں گے، اس وقت آنے والا ہے. کب آتا ہے؟ تو پوری دنیا چل رہی ہے، اندازہ چلیے، اس کے بعد اس کو سب توڑ پھوڑ کے نئی دنیا بنائیں گے اللہ تعالیٰ، اس وقت آئے گا. تو جتنے انس اور جنس سب جو کہ سب فنا ہو جائیں گے، صرف آپ کے رب کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی، اور وہ کیسی ہے؟ ذوالجلال والاکرام، جلال والی ہے اور اکرام والی ہے اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اصل میں سارے انسانوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ انسانوں کا، جنوں کا ہے، دونوں کے حساب ہونے والا ہے. باقی لوگوں کے حساب کہاں ہے؟ حساب کتاب نہیں ہے پھر لوگوں کو. سنفرغ لکم یسألہ من فی السماوات والارض، ساری کائنات جو اللہ سے اپنی ضرورتیں پوچھ رہی ہے. دیکھو زمین پیسے تڑپتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیتا ہے. جانور تڑپتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اناج پیدا کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں کیسا ہے اللہ تعالیٰ قدرت. بچہ روتا رہتا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے، دیکھ رہے ہیں چھپی دودھ آتا ہے کہاں پہ، بچہ رونے لگتا ہے، جا کے چوسنے لگتا ہے، دودھ آنے لگتا ہے. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اس کی اندر جو ہے کس کی کاریگری؟ سب اللہ کی کاریگری ہے. تو ساری کائنات اللہ سے اپنی ضرورتیں پوچھ رہی ہے اور اللہ ساری ضرورتیں پورا کر رہا ہے. کل یوم ہو فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ. شان کے معنی حالت، عربی کا لفظ شان کے جو استعمال کرتا نہیں، وہ شان کیا؟ اس شان کے معنی حالت. کل من علیہا فان، تو زمین پر ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. وجہ ربک، اللہ کی ذات ہے. تو وجہ ربک، تیرے رب کا، تو اللہ کی سب کا رب ہے، لیکن اللہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. تو آپ کا مقام کتنا بڑا ہے اللہ کے پاس. ربکم بول سکتے تھے نہیں کیا؟ تمہارا رب، اور رب کی ذات نہیں، صرف تیرے رب کی ذات. اللہ کے رسول کا مقام وہاں اتنا بڑا ہے. تو تفسیر کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ زمین آسمان سب فنا ہو جانے والا ہے. پھر ایک نیا آرڈر، نیا سسٹم، نئی دنیا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے. ذوالجلال والاکرام، وہ صاحب عظمت اور صاحب عظمت و جلال ہے، صاحب اکرام بھی ہے. ہر عزت اور کرم کا مشرک اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خود صاحب عظمت جلال ہونے کے باوجود بادشاہوں کی طرح بالکل بے نیاز نہیں ہے، بلکہ حران کرم کر رہا ہے بندوں کو. اس کا کرم تو انسان جی سکے گا نہیں، بلکہ وہ اپنی عظمت جلال کے ساتھ اپنی مخلوقات پر اکرام بھی کر رہا ہے، ان کو عطا کر رہا ہے، ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، ان کی درخواستیں قبول کر رہا ہے، ان کی دعائیں سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ذوالجلال والاکرام، جو ہے حدیث میں آتا ہے جو بھی یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کر کے دعا کرے گا تو اس کی دعا اللہ قبول کریں گے. کہ ذوالجلال والاکرام تیری طرف متوجہ ہے، جلدی کیا مانگتا مانگ لے. فرشتہ کہتا ہے مطلب یا ذوالجلال، زو نہیں، یا ذوالجلال والاکرام، جل جلالہ نہیں، یا جل جلالہ غلط ہے. کیا بولنا چاہیے، کس کو بولنا؟ ذوالجلال، جلال والا. تو جب یا بولتے ہیں تو اس پر زا ہو جاتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام. اس کی خاص صفت ہے، اس کو ذکر کر کے انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ترمذی میں، نسائی میں اور مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ الزو بیا ذوالجلال والاکرام، تم ذوالجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ کر. اللہ سے پوچھنا لگو، اور کسی بولتا نہیں صاحب دیو صاحب پیٹ، کیا پیٹ لگے بھائی، نہیں کر بولتے. اس سے تم یا ذوالجلال والاکرام، یا اس طرح سے اللہ سے پوچھتے جاؤ.
الزو چمٹ جاؤ، یعنی یہ الفاظ کے ساتھ تم اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تمہاری دعا سنے، یا ذل جلال والاکرام۔ تو جو بھی کہے گا تو فرشتہ کہے گا کہ ذل جلال تیری طرف متوجہ ہے، کیا مانگتا مانگ لے، ذل جلال والاکرام تیرے طرف متوجہ ہے، تجھے کیا مانگنا ہے مانگ لے بھائی۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری چیزیں اللہ سے، اللہ کی محتاج ہیں، ہر چیز اللہ کے ہر حرجت اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ دیکھو دنیا میں جو کچھ انسانوں کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، دیکھیں اس کی دولت ملی ہوئی ہے، کسی کو عزت ملی ہوئی ہے، کسی کو شہرت ملی ہوئی ہے، کوئی جو ہے بالکل نامراد ہے، کوئی بامراد ہے، دیکھیں ہر ایک الگ الگ حال ہے، کیسا ہو، اس کے دینے سے ہے، سب اللہ کے دینے سے ہے، کون کیا نہیں کر سکتا، جس کو عزت کے مقام اٹھا ہے اس کو اللہ کوئی اتار سکتا نہیں، کوئی ذلت ہے اسے اللہ بڑھا سکتا نہیں۔ ایک زمانے میں وہاں تھا وہ پوسٹ تھا، جو ہے کوئی جا سکتا بھی نہیں، دیکھو ایک آدمی ایک جگہ تھا، اس کا تو جا سکتا جانا رہا تو کتنی پابندیاں معلوم ہے نہیں، ایک آدمی ہے بڑے پوسٹ پر تھا، ریٹائر ہونے کے بعد جا سکتا ہوں، جانا رہا تو پھر پرمیشن لے کے جانا پڑے گا اس کو۔ ایک منسٹر تھا ایک زمانے کے، رات جا سکتا ہے وہاں، وہ جا بیٹھ سکتا ہے وہ کرسی، وہ منسٹری ختم۔ کون کر رہا ہے سب یہ، تو اتار چڑھو سب اللہ کی، ذرا غور کرو تو جگہ جگہ وہی بات آتی ہے کہ اللہ کی تم کس قدرت کا انکار کرو گے، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے، اللہ کی کس قدرت کا انکار کرو گے، یہ سب کس کی قدرت ہے بولو، اللہ کی قدرت ہے، نہیں کون کر رہا ہے، کیا ہے، کیسے جو ہے ذلیل لوگ اوپر سے اوپر پہنچ گئے، دیکھیں کیسے ذلیل لوگ تھے جن کو لوگ اس زمانے میں ناپسند کرتے تھے، ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا، آپ کو کیا معلوم، ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ لوگ، حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کس کی کاریگری ہے، اللہ کی کاریگری ہے سب، حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی اختیار میں، لوگوں کی اختیار میں نہیں ہے، تو کیا سنیں لوگوں کی کیا بھی نہیں، اللہ چاہے تو فوراً ہٹا سکتا ہے، دیکھیں کہ کیسے لوگوں کے واقعات ہوئے، کیسے حالات ہوئے لوگوں کی، کل یومن ہو، ہر چیز اللہ سے اپنی ضرورتیں پوچھ رہی ہے، اور ہر وقت ایک نئی شان میں ہے اللہ تعالیٰ، شان یعنی حالت، شان کے معنی حالت کے ہیں، یعنی ہر لحظہ ہر لمحہ ایک کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو تندرست بنا رہا ہے، کسی کو بیمار بنا رہا ہے، کسی کو مصیبت زدہ ہے، کسی کو دور کر رہا ہے، سب کون ہو رہا کر رہا ہے، سب یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، دیکھو ہر وقت نئی شان کے اندر ہے وہ، کسی کو ہنسا رہا ہے، کسی کو رلا رہا ہے، کسی سائل کو مانگی عطا کر رہا ہے، کسی کو گناہ معاف کر رہا ہے، کسی کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے، کسی قوم کو بلند چلے جا رہا ہے، کسی قوم کو جو ہے ذلت کے گڈھے میں ڈال رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کس قوت کا انکار کرو گے تم، یہ دیکھتی چیز دیکھ رہے گی تم، تمہاری تربیت کے عام سے کچھ بولو، کسی کو خیال تھا ہندوستان کے حالات، کسی کو خیال تھا کیسا ہونے والا ہے، کیسا ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ابھی اللہ چاہے کبھی کیا بھی ہو سکتا، اللہ چاہے تو کبھی بھی کیا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم فارغ ہونے والے، فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ بھئی ایک کام کرتی دوسرے کام کا ٹینشن نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، یہ انسانوں کا حال ہے کہ نہیں باپ مضبوط کام آئیں بعد میں کرتا ہوں بولتا ہوں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ٹائم لاکھوں کام کر سکتے ہیں، بے انسا کام کر سکتے ہیں، سب نفل مراد جو ہے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اتنا اور کچھ بھی نہیں، تمہارے لیے ہم فارغ ہوتے ہیں، یعنی تمہارا حساب لینے کے واسطے فارغ ہونے والے ہم لوگ۔ ایھا الثقلان، دو بڑے بوجھ، زمین کے دو بڑے بوجھ کون ہیں، انسان اور جن ہے۔ تم سمجھیں ایسا چلتا رہے گا کارخانہ، نہیں، ایک دن جو ہے ہم ایک دن مقرر کیے تمہارے لیے، اس کے لیے ہم فارغ ہونے والے ہیں۔ اب یہ سب دنیا چلا رہے ہیں تو ایک دن ہم جو ہے فارغ ہو جائیں گے، تمہارا حساب لے کر تم کو جو ہے کہاں پہنچانا تم کو پہنچائیں گے۔ سنفرغ لکم، تو فارغ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کر سکتا، کسی بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کام بھی کرے تو بھی اسے کوئی یہ نہیں ہو سکتا، اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا، انسان ایک کام کر دوسرا نہیں کر سکتا، اب میں پڑھ رہا ہوں کہ دوسرا کر سکتا ہوں، وہاں دیکھ سکتا ہوں، وہاں دیکھا تو ادھر کیا کر سکتا ہوں۔ تو انسان کی حیثیت محدود ہے، اللہ کی محدود نہیں، یہ کان میں سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک لمحے کے اندر ایک کان کے اندر جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ کی کام جو اللہ محدود ہے، ان لمیٹیڈ چیزیں اللہ کی، سب بندوں کی چیزیں لمیٹیڈ ہیں۔ تو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے
دنیا کے 3 دن تک چلنا ہے 3 سال تک، اس کے بعد ہم سب فارغ ہو جائیں گے، تمہارا حساب لیں گے، کیا کر رہے ہیں تم کو کریں گے۔ تو ثقلان سے مراد جو ہے 2 بڑے بوجھ۔ کون ہے 2 بڑے بوجھ؟ دھرتی کے 2 بڑے بوجھ کون ہیں؟ انسان اور جن، کیونکہ ان کا حساب لینے کا ہے، ان کا کیا ہے سب حساب برائے نام ہے، یہ سب چیزیں نہیں تو انسان کے لیے بنا ہے سب چیزیں۔ پوچھیں گے زمین کو کیسا بنایا، زمین کا کیا استعمال کرا تو زمین کل جواب دے گی، معلوم ہے یہاں بیٹھے ہیں آج آپ درس سن رہے ہیں، زمین گواہی دے گی، بیٹھا تھا سنا تھا، انہیں بول رہا تھا انہیں سن رہا تھا۔ یہ زمین کیا تھی؟ یہ مسجد تھی کہ عاشق خانہ تھی؟ یہ بھی بتا کل جو ہے اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا ہم لوگوں کو، معلوم ہے کیا سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ کوئی حساب نہیں ہونے والا ہے، بڑا زبردست حساب ہونے والا ہے۔ اس غلط خیال میں ہم لوگ، کس غم کے اندر ہیں ہم لوگ، ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 2 بڑے بوجھ انسان، تو بوجھ کا لفظ آنے کے بعد بوجھ کیا ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ انی تارکن فیکم ثقلین، میں 2 بڑے بوجھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے بولے تو بوجھ سے مراد کیا ہے وہاں وہ حدیث میں؟ بوجھ سے مراد قرآن و حدیث، اور ایک روایت کے اندر بوجھ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے آپ کی اطرت، آپ کی اولاد۔ تو ایک اولاد جو ہے آپ کی اس کی اولاد ہے جو نسبی اولاد ہے، دوسری اولاد کون سی ہے؟ روحانی اولاد ہے، صحابہ کرام۔ تو دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن حدیث ہے تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، یہ ہیں۔ تو ان کو بھی ثقلین کہا گیا ہے، یہاں ثقلین کے مراد جنہوں نے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوط کرو تم گمراہ نہ ہوگے۔ تو ایک حدیث میں فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی فرمایا، پھر دوسری اس میں کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ اطرت کے معنی اولاد، اولاد ایک تو جو اصلی اولاد ہے کون چلی؟ صرف فاطمہ الزہرا سے لی اولاد، یاد رکھو، کسی اور سے اولاد نہیں چلی، بہت سے لوگ ان کی اولاد میں گھس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اولاد کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سے 2 ان کی جو بیٹے تھے حضرت امام حسن حسین کی اولاد چلی وہی چلی، تو باقی سب نہیں۔ فطرت اللہ کے رسول کی، خاندان رسول والے بس وہی ہیں۔ تو وہ اس کی نسبی اولاد ہے۔ روحانی اولاد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام میں اور میرے صحابہ، دین میں کیا دکھنا ہے؟ دیکھو ما انا علیہ و صحابی، جو میں نے کیا اور میرے صحابہ نے کیا، یہ 2 بڑے بوجھ، یہ 2 چیزیں ہیں، ان پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کریں کہ جو ہے اے ثقلین، ہم تمہارا حساب لینے کے لیے جو ہے عنقریب اس دنیا کو جو ہے ایک دن ختم کر کے فارغ ہونے والے ہیں، اس وقت تمہارا حساب لیا جائے گا، اس وقت معلوم ہو جائے گا تم کیا ہو، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، جب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کس قدرت کا انکار کرو گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ ہر جگہ جو ہے یہاں بھی آیا کہ جو ہے کل من علیہا فان، اس کے بعد جو ہے وہ آیت آئی کہ جو ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان جو آ رہی ہے، تو تم کو پہلے سے انفارم کر رہنا یہ بھی اللہ کی نعمت، ان ایڈوانس تم کو بتانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ترجمہ انہوں نے کیا، وہاں کیا نعمت ہے صاحب؟ کل من علیہا فان، کبھی کیا مطلب وہاں کا کیا کنیکشن ہے اس کا، وہ آیت میں کیا مطلب نکلتا ہے؟ نعمت کون سی ہے؟ نعمت یہ کہ تم کو پہلے بیان کرنا بھی نعمت ہے، ایسا ایسا ہونے والا ہے کر کے پہلے سے انفارمیشن دینا، یہ بھی بڑی نعمت ہے، نہیں کہ نہیں تو تاکہ آدمی تیاری کر سکے، کیا کہ اچانک پیش آنے والا نہیں، سب تم نے انفارم کرنے کے بعد ہی سب پیش آنے والا ہے، معلوم ہے۔ تو آدھا رکوع ان شاء اللہ کل آدھا رکوع پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔